ہمیشہ ہوتی ہے، اور کل ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے منشور کی بنیاد پہ جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اور پی ٹی آئی کا تو نام لیا انہوں نے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مختلف صوبائی سطح پر اتحاد دیکھتے میں جا ہیں سکتے کہ ہیں. کس کے ساتھ جائیں. اے این پی ہے، ٹھیک ہے. اور کہ ان کے ساتھ ہماری بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک پارٹی اور کہی تھی، اس کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اور باقی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اے این پی کے ساتھ ہماری ایک نظریاتی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے بہتر. باقی ہم نے آج تک کسی کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں بنایا. اچھا، الیکشن سے کچھ ہی روز قبل ہم دیکھتے ہیں کہ سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا ایک انٹرویو شائع ہوتا ہے، اور اس کے اندر بڑے انکشافات کیے جاتے ہیں. ایک سسٹم کی بات کی جاتی ہے، زرداری سسٹم کی بات کی جاتی ہے، پھر اس کے اندر اویس مظفر کا نام لیا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف ناموں کو لیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں پولیس کو، یہ ایک سسٹم کو چلاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک دم سے جو انٹرویو آ جانا الیکشن سے پہلے، یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے نواز شریف کو یہ سمجھ آیا کہ بشیر میمن کو جو ہے وہ بنایا جائے سندھ کا صدر نون لیگ کا، اور پھر انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے 23 ارب روپے جو ہے وہ زرداری صاحب سے اور فریال صاحبہ سے وصولے. وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کے سوٹ کیس میں رکھے ہیں، کہاں رکھے بلاول ہیں، بھٹو زرداری صاحب ان کے کہتے گھر ہیں. سے تلاشی لینی چاہیے. اور رہی بات راؤ انوار صاحب کی، تو صرف ایک سوال پوچھنا ہے، کس کی حکومت تھی، اور راؤ صاحب جب مطلوب تھے تو کہاں سے ملے تھے؟ ٹھیک ہے، اور اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا لگتا ہے ایسے انٹرویوز جب اس کے آخر میں ریٹائرڈ پولیس اپنے آپ کو سیاست میں انوالو کر کے کہے کہ فلاں کو ووٹ نہ دینا. لیکن بڑی بات ہے نا، زرداری صاحب بھی کہتے تھے بغل بچہ ہے میرا، اور تو وہ بچہ دیکھیے، کیا ناراض ہو گیا تھا، کوئی زمین قبضہ کر لی اس کی، یا اکاؤنٹ سیز میں کر یہ دیے؟ سمجھتی ہوں کل کہ تک تو آپ کی اگر تعریفیں کوئی کرتے تھے. آفیسر ایز آفیسر کوئی اچھا کام کرے تو ہمیں اسے سراہنا چاہیے. اگر کسی ٹیم میں کھلاڑی اچھا کام کرے، اچھا پرفارم کرے، تو اس کو شاباش دی جاتی ہے. اور راؤ انوار صاحب نے یہاں پر رہ کے ٹیررزم تھا، اس میں انہوں نے بڑا کام کیا، اس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی بھی تھی، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی تعریف کی ہے تو ان کے کام کی تھی. اب اگر وہ کسی کا آلائے کار بن کر انٹرویو دے رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت کے کسی کے بھی، تو اگر وہ بہتر ہی ہوتا کہ اگر وہ کوئی ثبوت کے ساتھ کہ یہ میرے پاس ثبوت ہیں کچھ کر دیتے. اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں بڑی محفوظ جگہ پہ سندھ میں. اچھا، یہ بھی قیاس روائیاں ہوتی تھی، زرداری ہاؤس یا بلاول ہاؤس پہ رہتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، پنجاب سے پکڑے گئے تھے وہ جب مطلوب تھے بہت. میں ان کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ زیادہ تر رہا کرتے تھے، ایسا ہے؟ نہیں، وہاں تو نہیں رہتے، جہاں رہتے وہاں پوچھ لیں کہاں رہتے، ان سے آپ پوچھ لیں کہاں رہتے. میرا انٹرویو ایک لائن اپ ہے، ضرور کریں آپ گے، تو ان سے یہ پوچھ سوال میں لیں وہ ضرور کہاں کروں گا رہتے ہیں، ایڈریس بتا دیں گے. آپ کی خواہش پر میں ضرور سوال کروں گا. اچھا، لطیف کھوسہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب سے جب سوال کیا گیا اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں اور لطیف کھوسہ کے بارے میں، تو اعتزاز احسن کی جو رائے مختلف ہے آپ لوگوں کے نیریٹو سے، اس پر انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہ میں احترام کرتا ہوں، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کو یہ کہا کہ وہ اب پارٹی میں نہیں ہیں. جس کے بعد انٹرویو دیا لطیف کھوسہ نے، پہلا انٹرویو، جس میں یہ کہا کہ اب میں بھی اگر یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ پارٹی میں نہیں ہوں تو اب میں بھی کہیں نہ کہیں شمولیت کا اعلان کروں گا، اور غالباً پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو چکے ہیں. یہ دوریاں کیوں ہو گئی ہیں اچانک سے؟ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ اچھا کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے. لیکن بڑے سینئر رہنما ہیں آپ کے. جہاں تک اعتزاز احسن صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ میں ایز لائر یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کلائنٹ جو ہے مجھے اس کو فیور دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی میں ہوں. کچھ لوگ فیور دیتے دیتے وہاں نکل گئے کہ جب پارٹی نے انہیں بلایا بھی تو وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، کافی تو دفعہ کوشش کی گئی. کافی دفعہ کوشش کی تو گئی، ایسا کیا اور تھا ایسی بات نہیں اس ہے. بندے میں، ایسی کون سی اسپرٹ ہے جس کو آپ لوگ سیلیکٹڈ کہتے تھے اور آج کل سافٹ کارنر ہے، پھر آپ کے ہی بڑے بڑے لوگ ادھر جا رہے ہیں؟ کوئی بھی نظریاتی نہیں گیا ہے. ایک لطیف کھوسہ صاحب گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ پارٹی نے ان کو بلایا تھا. جب ہم کسی پارٹی میں ہوتے ہیں تو اس کے ڈسپلن میں ہوتے ہیں. ایک آدمی جو پارٹی میں ہے، گورنر رہ چکا ہے، عہدے پہ بھی رہ چکا ہے، تو وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہے. اس کو بلاتے بلاتے وقت آ جائے کہ اس کو شو کاز دیا جائے، اس پہ بھی نہ آئے تو پارٹی بھی اپنی کارروائی کرنے پر وہ رکھتی ہے،
اختیار رکھتی ہے. شیلا صاحبہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقاریر ہے پچھلے کچھ جلسوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑی ایگریسو ان کی جو ہے وہ اسپیچ نظر آئی ہے، اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو بھی ان اسپیچز کے اندر واضح ہوا ہے. دوسری طرف زرداری صاحب بڑا پرسکون اور مفاہمت کی سیاست رکھنے والی شخصیت ہیں، وہ بڑے تحمل ہیں. تو کیا یہ دونوں شخصیات ایک پیج پر نہیں ہیں، الگ الگ ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. جو شیلا رضا پی ایس ایف میں ہوتی تھی، آج شیلا رضا میں بہت فرق ہے. اور آپ نے بات کی کہ نیریٹو دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب بھی جو ہے جو اب گئے ہوئے ہیں وہاں پر وہ کنونشنز میں بھی شرکت کریں گے، اور بہت سارے لوگ پارٹی میں ضم ہوں گے. تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے، اور ہم بغیر عوام میں جائے بات کیے بغیر بات نہیں کرتے. جب انسان اپنے سامنے لوگوں سے بات کرتا ہے تو وہ جذبات میں ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرا نانا مخاطب تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے میری ماں مخاطب ہوا کرتی تھی، اور لوگ ان میں شبیہ دیکھتے ہیں ساری. اور لوگوں کو یقین ہے، اور اس وقت واحد لیڈر ہے جو نوجوان قیادت ہے. اور نوجوان، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں بابے گھر میں یا مدرسے میں بیٹھے، تو کیا وہ زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بابے جو طرز سیاست والے ہیں نا ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے اس وقت میں، عوام میں تو جا نہیں رہے. تو بہتر ہے یہ چھوڑ دینا سیاست. چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ایک بار پھر جو ہے